بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کا شروع کر رہے ہیں جناب چیپٹر نمبر 6.3 کاروباری قابلیت اور مہارت۔ کاروباری قابلیت اور مہارت، اس کو انگلش میں بولتے ہیں انٹرپرینیورل اسکل اینڈ کمپیٹنسیز۔ انٹرپرینیورل اسکل اینڈ کمپیٹنسز۔ انٹرپرینور بولتے ہیں جو ایک بندہ خود کام کرتا ہو نا، کوئی انڈیپینڈنٹلی کام کرتا ہو، اپنا کاروبار کرتا ہو، اس کو بولتے ہیں انٹرپرینور۔ تو انٹرپرینورل اسکل یعنی کاروباری مہارت، اور کمپیٹنس جس کو مہارت انٹرپرینورل اسکل جو ہے اس کو بولیں گے ہم کہ جی کاروباری قابلیت اینڈ کمپیٹنس اور مہارت۔ ٹھیک ہے جی۔ کاروبار میں نقصان کا خطرہ مول لینا، لوگوں کی ضروریات کو سمجھنا اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی نئی چیز بنانا یا اشیاء و خدمت کو بہتر بنانا کاروباری افراد کی قابلیتوں میں شمار ہوتا ہے۔ دوبارہ پڑھتا ہوں میں۔ کاروبار میں نقصان کا خطرہ مول لینا، لوگوں کی ضروریات کو سمجھنا اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی نئی چیز بنانا یا اشیاء و خدمات کو بہتر بنانا کاروباری افراد کی قابلیتوں میں شمار ہوتا ہے۔ اگر آپ سے پوچھے کہ کیا قابلیت ہوتی ہے بھئی کاروباری افراد کی، تو آپ بتائیں گے کہ کاروبار میں نقصان کا خطرہ مول لیتے ہیں وہ لوگ، اور لوگوں کی ضروریات کو سمجھتے ہیں اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی نئی چیز بناتے ہیں یا اشیاء و خدمات کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہیں ان کی قابلیتیں۔ ٹھیک ہے جی۔ وقت کا صحیح استعمال اور صحیح وقت پہ اشیاء و خدمات کو مارکیٹ میں متعارف کرانا، دنیا میں ہونے والی تبدیلیوں سے آگاہ رہنا اور ان تبدیلیوں سے پیدا ہونے والے مسائل کا حل تلاش کرنا کاروباری افراد کی خصوصیات ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یعنی کاروباری افراد کی اگر آپ سے پوچھے کہ کیا خصوصیات ہیں بھائی، تو وہ وقت کا بہت صحیح استعمال کرتے ہیں اور صحیح وقت پہ اشیاء اور خدمات کو مارکیٹ میں لے کے آتے ہیں۔ یعنی جس وقت ضرورت ہوتی ہے ان چیزوں کی اس وقت مارکیٹ میں لے کے آتے ہیں، اس وقت نہیں کہ جس وقت ضرورت ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آئس کریم اگر آپ بہت ٹھنڈے موسم میں وہ بیچنے کی کوشش کرے گا کوئی، تو اس کا اتنا فائدہ تو نہیں ہوگا نا۔ یا آپ گرم چیزیں جو ہے وہ گرمیوں میں بیچنے کی کوشش کریں تو وہ اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں وقت کا صحیح استعمال اور صحیح وقت پہ اشیاء و خدمات کو مارکیٹ میں متعارف کرانا، دنیا میں ہونے والی تبدیلیوں سے آگاہ رہنا۔ ٹھیک ہے۔ ڈیولپمنٹ سے دنیا میں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ کاروباری لوگ ان سے آگاہ رہتے ہیں اور ان تبدیلیوں سے پیدا ہونے والے مسائل کا حل تلاش کرنا کاروباری افراد کی خصوصیات ہیں۔ ٹھیک ہے کہ جی۔ مثال کے طور پہ پچھلے کئی سال سے پاکستان میں بجلی اور گیس کی قلت ہوئی ہے اور قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کاروباری افراد توانائی کے متبادل ذرائع مہیا کر سکتے ہیں یا ایسی اشیاء بنا سکتے ہیں جو کم توانائی استعمال کرے۔ ٹھیک ہو گیا نا جی۔ کاروباری افراد کا ایک خاص ویژن یا نظریہ ہوتا ہے اور اس کی تکمیل کے لیے وہ ایک پلان یا لائحہ عمل بناتے ہیں۔ کاروباری لوگوں کی سوچ بھی انہیں اس قابل بناتی ہے کہ وہ مشکلات اور آزمائشوں کے باوجود راستہ تلاش کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی نظر دور حاضر کے ساتھ مستقبل پر بھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ محنت یا ناکامی سے نہیں گھبراتے بلکہ مقابلہ کرنے، فیصلہ لینے اور نتائج کی ذمہ داری قبول کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف پیسے کمانا یا ملازمت نہیں ہوتا، بلکہ یہ اپنے کام سے اپنے ماحول میں مثبت تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کاروباری افراد کی اہم قابلیتیں اور مہارتیں درج ذیل ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی، کہ کاروباری افراد جو ہوتے ہیں ان میں کون کون سی صلاحیتیں یا قابلیتیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی جو بات ہے نا، سب سے امپورٹنٹ، وہ ہے قوت فیصلہ، یعنی ڈیسیژن میکنگ ایبلٹی۔ یعنی کس شخص میں یہ ہو، اس میں جو ہے نا یہ طاقت ہو کہ وہ فیصلہ کر سکے، یعنی کاروباری معاملات میں بر وقت فیصلہ کرنے کی صلاحیت کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ کلیدی کا مطلب ہوتا ہے یعنی ون آف دا امپورٹنٹ تھنگس، یعنی ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ، میں تو سمجھوں گا ہوتی ہے جو کہ کاروباری معاملات میں بر وقت فیصلہ کرنے کی صلاحیت کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔
پھر ہے جی تخلیقی صلاحیت یا کریٹیوٹی، یعنی کریٹیوٹی یا تخلیقی صلاحیت۔ کاروباری لوگ کئی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ تخلیقی صلاحیت کے حامل ذہن کاروباری لوگوں کو کسی بھی آزمائش سے نکلنے میں مدد دیتا ہے۔ دوبارہ میں پڑھتا ہوں، کاروباری لوگ کئی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ تخلیقی صلاحیت کا حامل ذہن کاروباری لوگوں کو کسی بھی آزمائش سے نکلنے میں مدد دیتا ہے، یعنی جو ذہن ہوگا جس میں تخلیقی صلاحیتیں ہوں گی وہ کاروباری لوگوں کو کسی بھی آزمائش سے نکلنے میں مدد دیتا ہے۔ اس طرح سے وہ اپنا کاروبار بہتر کر سکتے ہیں۔ پھر آ جاتا ہے جی خود اعتمادی یعنی سیلف کانفیڈنس۔ کاروباری لوگوں کو اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ ہونا بہت ضروری ہے۔ خود اعتمادی انہیں اپنے مقصد کو پورا کرنے، خطرہ مول لینے اور ان کا مقابلہ کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، پھر آ جاتے ہیں ہم جذبہ یعنی پیشن۔ پرعزم رویہ، مشکلات سے نہ گھبرانا اور اپنے ارادوں پر قائم رہنا کاروباری افراد کی اہم خصوصیات ہیں۔ ایسا جذبہ انہیں مایوس ہونے کے بجائے مثبت سوچ رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگر انہیں سرمایہ کی ضرورت ہو تو وہ 2 سرمایہ کاروں کو قائل کرتے ہیں۔ یہی جذبہ وہ اپنے ساتھ کام کرنے والوں میں بھی اجاگر کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا نا جی، یعنی یہ دیکھیں کہ وہ ان کے اندر جذبہ ہونا چاہیے۔ اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ ان کے کاروبار میں پیسے بھی اپنے انویسٹ کر لیتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم جی سیلف اکاؤنٹیبلٹی یا خود احتسابی۔ ٹھیک ہے، کاروباری افراد کا اپنے معاملات کا مسلسل جائزہ لینا اور اپنی ناکامیوں سے سیکھنا کلیدی خصوصیات ہیں۔ خود کو اور اپنے کاروبار کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے وہ اپنے ہر فیصلے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی، دیکھیں وہ یہ نہیں کرتے کہ اپنی غلطیاں دوسروں پہ نہیں ڈالتے۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ میں نے غلطی کی ہے تو اس کو میں ٹھیک کروں گا تو ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اپنا احتساب کر سکتے ہیں، یعنی اکاؤنٹیبلٹی کر سکتے ہیں۔ اعلیٰ کاروباری اخلاقیات یعنی اس کو بولتے ہیں بزنس ایتھکس۔ کاروباری اخلاقیات کامیاب کاروبار کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ کاروباری اخلاقیات کے لیے ضروری ہے کہ اپنی مصنوعات کے بارے میں غلط بیانی نہ کی جائے۔ خریدار کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا بھی کاروبار کے فروغ میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ خریدار کو یقین ہونا چاہیے کہ مصنوعات کی جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں ان میں مبالغہ آرائی یعنی مس انفارمیشن نہیں ہے۔ یعنی آپ کو ایسی ایتھکس ہونی چاہیے کہ لوگوں کو ٹرسٹ ہو کہ بھی آپ جو چیز بیچنا چاہ رہے ہیں وہی آپ بیچ رہے ہیں، آپ غلط کہہ کے ان کو نہیں بیچ رہے۔ اچھا جی، ابھی ایک اور بڑی ہی اہم چیز ہے، ذرا تھوڑی سی ڈفرنٹ ہے یہ اس ٹاپک سے، افراط زر۔ اس کو انگلش میں بولتے ہیں انفلیشن۔ یہ آپ لوگوں کے پچھلے ایک چیپٹر میں بھی اس کے بارے میں کویسچن تھا تو ادھر سے ہی میں نے آپ لوگوں کو اس میں سلوشن دے دیا تھا۔ تو یہ ہے افراط زر کسے کہتے ہیں، یعنی what is inflation؟ what is inflation؟ افراط زر سے مراد پیسوں کی فراوانی اور قوت خرید میں کمی ہے۔ اب دیکھو بڑی گڑبڑ والی بات نظر آ رہی ہے، کنفیوژن کہ پیسے زیادہ ہیں مگر ہم چیزیں کم خرید سکتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے بھائی؟ افراط زر کی وجہ سے لوگ پہلے کے مقابلے میں کم چیزیں خریدتے ہیں کیونکہ ان چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ لوگوں کی قوت خرید کم ہو چکی ہے۔ افراط زر کی کئی وجوہات ہیں لیکن اس کی ایک وجہ روپے کی گردش میں اضافہ اور قدر میں کمی ہو جانا ہے۔ مثال کے طور پہ 10 کلو کا آٹا پہلے 100 روپے کا ملتا تھا، اب 150 روپے کا ہو گیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آٹے کی مقدار تو وہی ہے لیکن روپے کی قدر میں کمی ہو گئی ہے۔ یعنی روپے کی قدر میں کمی ہو جانے کو بولتے ہیں افراط زر، اور یہ اس لیے ہو جاتی ہے کہ جو ہے نا لوگوں کے پاس پیسے تو زیادہ ہوتے ہیں پر چیزیں کم ہوتی ہیں، تو پھر زیادہ پیسوں کی کوئی چیز ملنے لگ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو بولتے ہیں افراط زر۔ اب ایک اور بالکل مزدار سا ایک ٹاپک ہے کہ زر کا ارتقاء
یعنی ایوولوشن آف منی، یعنی یہ جو پیسے آپ دیکھتے ہیں، نوٹ دیکھتے ہیں، یہ کب انسانوں نے یعنی یوز کرنے شروع کیے؟ پیسہ یا زر ایک متبادل ہے، اور جو ہم اشیاء یا خدمات خریدنے کے بدلے میں کسی دوسرے افراد کو ادا کرتے ہیں، یعنی ہم نے کوئی چیز لینی ہوتی ہے تو پیسے دیتے ہیں تو وہ چیز لے لیتے ہیں۔ قدیم دور میں لوگ خریدنے اور بیچنے کے لیے سامان کے بدلے سامان دیا کرتے تھے، اس کو ہم بارٹر سسٹم کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ بارٹر سسٹم۔ مثال کے طور پہ ایک کسان کسی لوہار سے اوزار خریدنے کے لیے اپنے فصل کا ایک حصہ اسے دے دیتا تھا۔ لوگ کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے خدمات بھی پیش کرتے تھے، جیسے کہ کھیتوں میں کام کرنے والوں کو معاوضے کے طور پہ اناج ملتا تھا۔ یعنی اگر کسی کو کوئی چیز خریدنی ہوتی تھی نا، مثال کے طور پہ اگر کسی کسان کو کوئی لوہے کی کوئی چیز خریدنی ہے تو لوہار کے پاس جاتا تھا، اسے کہتا بھائی میں تمہیں جو ہے نا گندم دے دیتا ہوں یا اپنی فصل کا کچھ تھوڑا سا پورشن دے دیتا ہوں، تم مجھے لوہے کی یہ چیز بنا دو۔ تو وہ اس طرح وہ ایک دوسرے سے چیزوں کا ادل بدل کر لیتے تھے، جس کو بولتے تھے بارٹر سسٹم۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں بارٹر سسٹم کی ہے، کہ یعنی یہ دے رہے ہیں کھانے کی چیزیں دے رہی ہے، کتابیں لے رہی ہے، وہ چکن دے رہا ہے، وہ فلاں چیز دے رہی ہے، یعنی بارٹر سسٹم ہے کہ یعنی ایک چیز کے بدلے میں دوسری چیز، یعنی اس میں پیسوں کا استعمال نہیں ہو رہا، مگر پھر انسانوں نے پیسوں کا یعنی پیسے دریافت کر لیے۔ تو وہ کیسے ہوا یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ پھر 1200 قبل مسیح کے قریب چین میں یعنی کوڑی پہلا متبادل زر بنا، اور اس کے استعمال کا سلسلہ کافی عرصہ چلتا رہا۔ یعنی دیکھیں، سب سے پہلے تو کہہ رہے ہیں کہ دنیا کا سب سے پہلا سکہ تقریباً 500 قبل مسیح میں لیڈیا یعنی موجودہ ترکیہ کا ایک مقام ہے میں بنایا گیا تھا۔ اس طرح کے سکے سب سے پہلے انسانوں نے بنائے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے نا چین میں انہوں نے کیا کہ یہ کوڑی جو ہوتی ہے نا، یہ جیسے ہوتے ہیں نا جس کو سپیاں بھی بولتے ہیں، اس طرح کی ایک چیز جو ہے نا وہ بھی سکے کے طور پہ استعمال کرنی شروع کر دی، اور اس کا استعمال کافی عرصہ چلتا رہا۔ 500 قبل مسیح میں چاندی کے ٹکڑے سکوں کے طور پہ استعمال ہونے لگے، جن پہ بادشاہوں کے چہرے نقش کیے گئے تھے، یعنی کہ سکے بنا دیے گئے۔ دیکھیں جس طرح ان میں بادشاہوں کے چہرے بنائے ہوئے تھے نا۔ سونے کے سکے سب سے پہلے لیڈیا میں بنائے گئے، جو موجودہ ترکیہ کا حصہ ہے۔ بعد ازاں فارس یعنی پرشیا، روم اور میکڈونیا میں سکوں کو مختلف معدنیات سے بنایا جانے لگا، جیسے کہ چاندی اور پیتل۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں پر ایک بنایا ہوا نقشہ تھا کہ جس میں بتا رہے ہیں کہ جی کون کون سے ممالک میں کون کون سی کرنسی استعمال ہوتی ہے۔ جیسے جاپان میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ ین۔ پاکستان میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ روپیہ۔ سعودی عربیہ میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ ریال۔ یورپ میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ یورو۔ برطانیہ میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ پاؤنڈ۔ اور امریکہ میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ ڈالر۔ ٹھیک ہے جی، سب سے پہلا نوٹ 118 قبل مسیح میں چین میں تیار کیا گیا۔ سفید ہرن کے چمڑے سے بنا ہوا یہ نوٹ 1 فٹ یعنی 30 سینٹی میٹر لمبا تھا۔ 806 عیسوی میں چین نے کاغذی نوٹ تیار کیے اور انہیں کرنسی کے طور پہ استعمال کیا۔ ٹھیک ہے نا جی، اب مختلف دنیا کی کرنسیاں جو ہے نا، ان کا تعارف جو ہے نا ذرا تھوڑا ڈیٹیل میں کیا جا رہا ہے کہ کرنسی پیسے کا نظام ہے جو کوئی بھی ملک استعمال کرتا ہے، یعنی کرنسی پیسے کا نظام ہے جو کوئی بھی ملک استعمال کرتا ہے۔ مختلف ممالک میں مختلف اقسام کا پیسہ استعمال ہوتا ہے، یہ زر قانونی کہلاتا ہے، اور اسے حکومت کی حمایت حاصل ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس ملک میں اس پیسے کی ادائیگی قبول کی جائے گی۔ ہر ملک کی اپنی کرنسی ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ دنیا میں کچھ ایسی اہم کرنسیاں بھی ہوتی ہیں جو ملک کے بیشتر ممالک دنیا کے بیشتر ممالک میں قبول کی جاتی ہیں۔ ملک نہیں، یہ دنیا تھا، اصل میں غلطی سے پرنٹ ہو گیا ہوا ہے۔ مثلا امریکی ڈالر۔ آج کل دنیا کے زیادہ تر ممالک میں کاغذی نوٹ اور سکے استعمال ہوتے ہیں۔ ہم عام طور پہ ایک ملک کی کرنسی دوسرے ملک میں خرچ نہیں کر سکتے، اس لیے جب ہم سفر کرتے ہیں ہمیں اپنے ملک کی کرنسی کو اس ملک کی کرنسی میں تبدیل کروانے کی ضرورت ہوتی ہے جہاں ہم جا رہے ہوں۔
ہم کرنسی کو بینک یا کرنسی ایکسچینج سے تبدیل کرواتے ہیں۔ آج کل نہ صرف نقدی کرنسی بلکہ کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈ بھی استعمال ہوتی ہے۔ کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈ کو پلاسٹک منی بھی کہا جاتا ہے۔ جب ہم کریڈٹ کارڈ کے ذریعے کسی چیز کی قیمت ادا کرتے ہیں تو کچھ عرصے بعد خرچ شدہ رقم دوبارہ بینک میں جمع کروانا پڑتی ہے۔ اگر اس رقم کی بروقت ادائیگی نہ کی جائے تو بینک ادھار لی گئی رقم پر اضافی رقم لینا شروع کر دیتے ہیں جو سود کہلاتا ہے۔ اچھا، ایک اور بات بھی ہے کہ رقم کی ادائیگی کی برقی منتقلی یعنی الیکٹریکل ٹرانسفر کے ذریعے بھی کی جاتی ہے۔ اس منتقلی میں انٹرنیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس محفوظ طریقہ کار سے کاروباری لین دین پہلے سے کئی زیادہ آسان اور تیز تر ہو گیا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ سارے مختلف جگہوں کے آپ کے نوٹ، پاکستان کا جیسے 500 روپے کا نوٹ ہے، یہ ریال ہے، یہ آسٹریلین ڈالر ہے، یہ پاؤنڈ اسٹرلنگ ہے، یہ امریکن ڈالر ہے، یہ ڈیبٹ کارڈ کی ایک فوٹو ہے، ٹھیک ہے۔ پھر 5 روپے کا ایک سکہ ہے، پھر یہ یورو ہے، ٹھیک ہے نا جی۔